اندھیرا، خوف، انسانوں کا سمندر، ہر چہرے پر ایک ہی سوال: آج مجھے کون بچائے گا؟ وہ دن جب سورج سروں کے بالکل قریب ہوگا، سانس رکتی محسوس ہوگی، اعمال بولیں گے اور جہنم قریب لائی جائے گی۔ اس لمحے ایک آواز ابھرے گی، ایک نام پکارا جائے گا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکالیں گے؟ اور اگر ہاں تو کیسے؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر مسلمان کی آخری امید ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہیں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ کانپتے دل کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن، جب ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، یعنی آج مجھے صرف اپنی فکر ہے، لیکن ایک نبی ایسے ہوں گے جو کہیں گے امتی امتی۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ان کی شفاعت اور ہماری ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن اور صحیح احادیث کا بیان ہے۔ قیامت کا میدان، میدان محشر، کوئی سایہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، بس لوگ اور ان کے اعمال۔ قرآن کہتا ہے، اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا، انسان لرز رہے ہوں گے، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، دوست دوست سے نظریں چرا لے گا، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کسی نبی کے پاس چلو، وہ ہمارے لیے اللہ سے بات کریں۔ سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ۔ ہر نبی ایک ہی جواب دے گا، آج میں اس قابل نہیں، اور پھر سب کی نظریں ایک ہی سمت ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، وہی نبی جنہوں نے دنیا میں بھی امت کا غم اٹھایا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، میں اس کے لیے ہوں۔ یہ لمحہ تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم لمحہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ الفاظ، وہ دعائیں جو اس سے پہلے کسی نے نہ کہی ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ یہ مقام ہے مقام محمود، جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا۔ شفاعت کا آغاز۔ یہ شفاعت سب کے لیے نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک معیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کے لیے شفاعت کریں گے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، جن کے دل میں توحید تھی، چاہے اعمال کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ جہنم کے دروازے کھلیں گے، فرشتے حیران ہوں گے، لوگوں کو سجدوں کے نشانات سے پہچانا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ، یہ میری امت ہے۔ جہنم سے نجات۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، ان کے چہرے جھلس چکے ہوں گے، ان کی آوازیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں جائیں گے، دوبارہ شفاعت کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ یہ عمل بار بار ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عروج ہے، یہ رحمت کی آخری حد ہے، حتیٰ کہ جہنم کہے گی، کیا کوئی اور باقی ہے؟ امت کے لیے آخری فریاد۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوں گی۔ وہ کہیں گے، امتی امتی۔ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے مگر بددعا نہ دی۔ یہ وہی نبی ہیں جو راتوں کو امت کے لیے روتے رہے، آج وہ اپنی امت کو آگ سے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب جنت کے دروازے کھلیں گے، سب سے پہلے داخل ہونے والے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, वो आज भी हमारी फिक्र करते हैं। लेकिन एक सच याद रखो, शफाअत गुनाहों की इजाज़त नहीं, ये उम्मीद है, बेखौफी नहीं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जहन्नुम से निकालने के लिए खड़े होंगे तो हमें भी दुनिया में उनकी सुन्नत पर खड़ा होना होगा। नमाज, अखलाक, आदल, रहमत। आज फैसला हमारा है। हम उस उम्मत में शामिल होना चाहते हैं जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें, या उनमें जो खुद को भूल गए। वक्त अभी है, वापसी का दरवाज़ा खुला है।